حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ آج کی نشست میں آپ سے 4 باتیں ذکر کروں گا۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا اور اس پر خوشیاں منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا ہے کہ نہیں منایا۔ اور تیسری بات کیا صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے کہ نہیں منایا۔ اور چوتھی بات کہ میلاد منانے میں فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو مومنوں کو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں۔ تو اس جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی فضل یا رحمت ملے تو اس پر تم خوشی مناؤ، اور اگر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے تو اس پر تم خوشی مناؤ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات اس پر سوال یہ کرتے ہیں کہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد رحمت ہے کہ نہیں ہے۔ تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد رحمت ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم رحمت کے نازل ہونے پر ہم خوشیاں مناتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالی ہم کو حصول رحمت پہ دینے پر اللہ تعالی ہم کو خوشی منانے کی اجازت دے رہا ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود میلاد منایا کہ نہیں منایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو کسی نے سائل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر سوار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی اور میں اپنا میلاد خود مناتا ہوں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے میلاد کا خود اہتمام فرما رہے ہیں۔ تیسری بات کیا صحابہ نے بھی میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ تو چلتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو اسلام کی دولت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو عطا کیے اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم اس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم با خدا ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کسی تہمت کی وجہ سے قسم نہیں لے رہا بلکہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صحابہ کی وجہ سے آپ کے صحابہ کے ذریعے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ یعنی اگر اس سے دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس یعنی میلاد کی محفل مناتا ہے تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ہاں ذکر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان بندوں پر فخر کرتا ہے۔ آخری اور چوتھی چیز
جو آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ میلاد منانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو ابو لہب جو کفر پر فوت ہوا، کفر پر اس کو موت ہوئی، اور وہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہ میں آتا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہفتہ بھر میں رات دن میں مجھے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، مگر سوار کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جب میں نے خبر سنی کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو میں نے ایک خاتمہ کو آزاد کیا، اور جس انگلی سے اشارہ کیا تھا اس انگلی سے سوار کے دن مجھے پانی دیا جاتا ہے، یعنی سوار کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کافر جس کی مذمت میں پوری سورت قرآن پاک میں نازل ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف کر سکتا ہے، تو کیا مومنوں جو خوشیاں مناتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو کر خوشیاں مناتے ہیں اور نیک نیت اور نیک ارادے سے خوشیاں مناتے ہیں، آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک نیت کے ساتھ میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔